الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان موجبتان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، حتیٰ کہ اس آیت کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ لوگ مجھے کھانا کھلائیں۔ اللہ یہ فرماتا کہ لوگوں کو میں نے اس لیے پیدا کیا ہو کہ وہ کمائیں، اور اللہ فرماتے ہیں پھر مجھے کھانا کھلائیں، میرا یہ ارادہ نہیں۔ قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ وما اريد ان يطعمون، لوگ کمائیں اللہ کو کھلائیں، فرمایا میرا یہ ارادہ نہیں۔ میرا ارادہ یہ ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اللہ یہ فرمایا رزق کا معاملہ تو اللہ نے فرمایا مجھے کیا کھلائیں، میں تو کھانے پینے سے پاک، مجھے تو نہ کھانے کی ضرورت ہے نہ پینے کی ضرورت ہے نہ سونے کی ضرورت ہے، میں ان تمام تر ضروریات اور کمزوریوں سے میں پاک ہوں، اس لیے مجھے ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر فوراً فرمایا ان اللہ هو الرزاق، بے شک اللہ ہی سب کو رزق دیتا ہے۔ وہ تو یہ نہیں کہتا کہ مجھے کھلاؤ اور نہ وہ کھاتا ہے، بلکہ وہ سب کو دیتا ہے، سب کو کھلاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا عبادت کے لیے۔ اگر ایک چیز نہ ہو تو عبادت ساری ضائع ہو جاتی۔ عقیدہ نہیں ہے، نظریہ نہیں ہے، اعتقاد نہیں ہے، انسان کی وہ فکر اور سوچ نہیں ہے تو ساری عبادت ضائع ہو جاتی ہے۔ چاہے جتنا عبادت گزار، چاہے جتنے نوافل پڑھے، جتنے بھی عمرے حج کرے، جتنی بھی قرآن کریم کی تلاوت کرے، جتنا بھی ذکر و اذکار کرے، جتنا صدقہ خیرات کر لے، اگر ایک چیز نہیں ہے تو عبادت کا کوئی فائدہ۔ وہ ہے عبادت سے پہلے اپنا نظریہ توحید اور عقیدہ توحید کو اپنانا۔ توحید کے ساتھ جو عبادت ہوتی ہے وہ اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے۔ توحید والے کے تھوڑے سے نفل بھی بہت قیمتی ہوتے ہیں، اس کا تھوڑا سا عمل بھی بہت وزن رکھتا ہے۔ جس کا نظریہ توحید ہے اور جس کا عقیدہ توحید والا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے، اللہ تعالیٰ تخلیق میں یکتا ہے، وہی اکیلا خالق ہے، وہی اکیلا رازق ہے، وہی اکیلا مدبر ہے، تدبیر اور انتظام کرنے والا ہے، وہی اکیلا سب کو تھامنے والا ہے۔ تو جب تک عقیدہ توحید نہیں، عبادت کا کوئی فائدہ نہیں۔ چاہے آپ بیت اللہ کے چکر لگاتے رہے، طواف کرتے رہے، مشرکین مکہ بھی تو کرتے تھے، حج بھی کرتے تھے، عمرے بھی کرتے تھے، طواف بھی کرتے تھے، لیکن
کوئی ایک رتی کا ان کو آخرت میں فائدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا، بلکہ فرمایا فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا هَبَاءً مُنبَثًّا، جس کا عقیدہ توحید کا نہیں ہے کہ عمل کو کر دیں گے، اڑا دیں گے، جیسے کہ روشن دان سے روشنی کے وقت آپ دیکھتے ہیں کہ غبار کے ذرات بکھرے ہوئے چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، ایسے انسان کا عمل توحید کے بغیر ضائع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ آج چونکہ دور ہے سوشل میڈیا کا، اور دیکھو تو کوئی جھکا ہوا ہے، سجدے کر رہے ہیں لوگ انسانوں کو سجدے، اگر آپ غور کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ انسان کو سجدہ کر رہا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب ما کہتے کیا ہیں؟ یہ جی ہمارے رکھوالے ہیں، یہ ہمارے بڑے ہیں، یہ ہمارے سب کچھ۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ نبی علیہ السلام سے صحابی نے عرض کی، میں کوفہ کے قریب ہیرا تجارتی منڈی لگتی تھی وہاں، وہ کہتے میں وہاں گیا، وہاں کے مرزبان کو دیکھا، لوگ اس کو سجدہ کر رہے ہیں، جو ان کا اس وقت مذہبی پیشوا تھا، وہ غلط عقیدے رکھتے تھے۔ واپس آ کر میں نے نبی علیہ السلام سے عرض کی، دل چاہتا ہے ہم بھی عزت میں آپ کو سجدہ کریں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو کہتا کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ کرے، لیکن اللہ کے علاوہ کسی کو بھی سجدہ جائز نہیں۔ سجدہ یہ پیشانی، ان چکروں میں پڑھ کر اللہ کے برابر لوگ کرنے لگ گئے۔ اس دور میں دوبارہ شرک سر اٹھانے لگ گیا، اور توحید کے بغیر اللہ کے ہاں کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ البتہ جس کا یہ عقیدہ ہو، سبحان اللہ، جس کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جس کا یہ عقیدہ ہے وہ بڑا مبارک بات کا مسئلہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابہ وہاں موجود تھے، فینتان موجبتان، دو چیزیں ایسی ہیں جو واجب کرنے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا دو چیزیں واجب کریں، اتنا کہہ کے آپ خاموش ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے سکوت فرمایا، فینتان موجبتان، دو چیزیں واجب کرنے والے۔ قال رجل، ایک صحابی نے کہا، ومن موجبتان، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ موجبتان کیا ہیں؟ دو چیزیں واجب کرنے والی کیا ہیں؟ زینتان موجبتان، دو چیزیں واجب کرنے والی ہیں۔ تو صحابی نے پوچھا وہ کون سی ہیں دو چیزیں جو واجب کرنے والی ہیں؟ نبی علیہ السلام نے ان کی وضاحت کی، وہ وضاحت بڑی سننے کی ہے، بہت عجیب ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار ومن مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ۔ یہ ہے میرا اور آپ کا زندگی کا بہت بڑا فیصلہ اور سرمایہ، عقیدہ سرمایہ، اسی پہ فیصلہ ہوتا ہے۔ دو چیزیں جو واجب کرنے والی ہیں، ان میں سے پہلی چیز جو مر گیا اس حال میں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا، چاہے عیسائی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا، تیسرا خدا مانتے ہیں، چاہے صحابہ کے دشمن ہیں، حضرت علی کو خدا کا درجہ، چاہے بدعتی 11ویں بانٹنے والے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم مانتے ہیں، اور اب تو انہوں نے حد کر دی ہے، اس سے کہانیاں گھڑ کے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جو اللہ کے بزرگ تھے ان کو خدا کے برابر کر۔ استغفر اللہ ربی، روزانہ نئے نئے قصے آپ کو سننے کو مل رہے ہیں، عجیب و غریب، جن کا نہ کوئی ذکر ہے۔ آپ حضرات حیران ہوں گے، ہر ہفتے ایک نیا قصہ
سننے کو ملتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی چھوٹے سے بچے تھے تو نانا جی ان کے پیچھے لگے، جس طرح بچوں کے پیچھے بڑے لگتے ہیں دل لگی کے لیے۔ بچہ دوڑ رہا ہے، دوڑنے کے قابل ہے، چھوٹا سا بچہ، وہ دیکھتے ہیں کہ میرے نانا جی میرے پیچھے تیزی سے تیز دوڑتے آ رہے ہیں، وہ آگے آگے بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں۔ قصہ دیکھو نا کیسے پیارا گھر کے بنا ہے، شاندار، دل کو ایسا اچھا لگتا ہے کہ سارے آگے سننے والے جاہل کہتے ہیں سبحان اللہ۔ جو آگے سنو وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ چھوٹا سا بچہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ابھی بچپن میں تھے، بھاگتے بھاگتے قبرستان پہنچے تو جب قبرستان داخل ہوئے تو جتنے قبر میں مردے تھے سارے اٹھ کر قبر سے حضرت کو دیکھنے لگے۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے مردوں کو کیا کہا؟ مردوں کو کہا کیا مجھے دیکھ رہے ہو؟ نانا جی پیچھے آ رہے ہیں، جیسے میں بھاگ رہا ہوں تم بھی میرے ساتھ بھاگو۔ مردے سارے بھاگنے لگے۔ زندہ کرنا کس کی صفت ہے ذرا بتاؤ ذرا؟ کیا تم نے یہ دین کا بیڑا غرق کر کے تم نے غلط بیان کر رکھا ہے؟ اور ایک تو اور ہے، یہ تو بالکل جاہل لوگوں کا کام ہے، جو ان کے اہل علم ہے ان کا بھی سن لو۔ وہ یہ کہتے ہیں جو شیخ عبد القادر جیلانی سے محبت رکھے گا وہ مر بھی جائے گا تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی وہیں پہنچ جائیں گے اور پہنچ کر اس کو دوبارہ زندہ کریں گے، اس کو توبہ کروائیں گے کہ اپنی زندگی بھر کی توبہ کر پھر دوبارہ مر۔ اب بتائیے کہ مارنے کے بعد زندہ صرف کون کر سکتا ہے؟ ذرا اونچی آواز سے۔ یہ کیا چکر بازی ہے؟ یہ کیا دین کا حلیہ بگاڑ رکھا ہے؟ یاد رکھنا یہ تو کہو گے تم کہ اس جگہ پہ سخت عقیدہ بیان ہوتا ہے، لیکن جب مرو گے اس وقت پتہ چلے گا کہ ہم کتنا سچ بولتے تھے۔ حدیث مسلم شریف کی میں سنا رہا تھا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ اچھا یہ عقیدہ آپ کا پکا ہے کہ زندہ بھی اللہ کرتا ہے اور مارتا بھی اللہ؟ موت و حیات کا مالک آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرود سے مناظرہ کیا تھا تو اس نے کہا کہ تمہارا رب کون؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرا رب تو رب، میں خود اللہ کا پیغمبر ہوں، آپ میرے ساتھ مقابلہ کر، میں زندہ بھی کرتا ہوں میں مارتا ہوں، یہ کہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور نیا کام انہوں نے بدعتی ہونے شروع کر رکھے، عقیدے خراب کر رکھے لوگ۔ استغفر اللہ، جو میرے رب کی صفات تھی وہ ترین کو کیا مزاق، قرآن نظر نہیں آتا، حدیث نظر نہیں آتی، سینتان موجبتان، نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ دو چیزیں واجب کر دیتی ہے۔ صحابی نے پوچھا وہ دو چیزیں کون سی ہیں جو واجب کرتی ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے وضاحت فرمائی، من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، جو اس حالت میں مر گیا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے سیدھا جہنم میں داخل ہو۔ شرک کس کو واجب کرتا ہے؟ جہنم کو۔ ومن مات لا یشرک باللہ شیئا، اور جو اس حال میں مرا، دعا کریں اللہ تعالی ہمیں تو اب بیان کر رہا ہوں اسی پر ہماری موت آ جائے۔ کیا فرمایا نبی علیہ السلام نے؟ جو مر گیا اس حال میں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا، آپ کی زبان مبارک ہے، آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو۔ میری زبان، میں تو ایک ناقل کلام، میں تو منتقل کر رہا ہوں، پیارے الفاظ ہیں مدنی کے، میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو۔ صحیح کی حدیث مشکات میں بھی موجود ہے، کتاب الایمان میں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بھی بیٹھا تھا، سیدنا ابو بکر صدیق بھی بیٹھے تھے رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر بھی بیٹھے تھے رضی اللہ عنہ۔ فرمایا ہمارے درمیان، صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام ہمارے درمیان میں تشریف فرما تھے. آپ علیہ السلام اٹھے مجلس سے اور آپ باہر تشریف لے. کہتے ہیں کہ معمول کے مطابق اگر کبھی مجلس سے اٹھ کر جانا ہوتا پھر آنا ہوتا تو جتنی دیر لگتی اس سے زیادہ دیر ہو گئی اور آپ واپس. یہ عقیدہ آپ کا ہے کہ حاضر و ناظر صرف اللہ کی ذات. آپ علیہ السلام مجلس میں تھے پھر مجلس میں نہیں تھے اور نہیں تھے. یہ قرآن و حدیث سے پتہ چلے گا کہ صفائی کیا ہوتی ہے, عقیدہ کیسے صاف ہوتا ہے. عقیدہ اس طرح صاف ہوتا ہے. حضرت ابو ہریرہ کیا فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی, آپ تشریف نہ لائے کافی دیر ہو گئی. کہتے حضرت ابو بکر بھی پریشان کہ نبی علیہ السلام ابھی تک نہیں آئے. تشریف لے گئے ابھی واپس آئے, کافی دیر ہو گئی, آپ تشریف نہیں لائے. حضرت عمر بھی پریشان رضی اللہ تعالی, سارے صحابہ پریشان. فرمایا کہ میں نے ہمت کی, میں نے کہا میں تلاش کرنے جا رہا ہوں. آپ علیہ السلام کو کیا کرنے؟ فرمایا کہ تلاش کرتے کرتے جدھر میں دیکھتا ہوں مجھے آپ علیہ السلام نظر نہیں آتے. آخر میرے خیال میں آیا یہ جو باغ ہے نا جس سے کہ ارد گرد دیوار ہے, ایک انصاری کا باغ تھا اور آپ علیہ السلام کبھی کبھار اللہ کا ذکر کرنے کے لیے, اللہ کی عظمت میں فکر کرنے کے لیے کبھی تنہائی پسند کرتے, لیکن آپ اکثر باغ میں چلے جاتے, وہاں کچھ وقت گزارتے. فرمایا میرے ذہن میں آیا کہ نبی علیہ السلام شاید اس باغ میں, لیکن میں نے جب باغ بڑا تھا دیوار بڑی تھی, میں نے چکر لگایا گھوما, کوئی دروازہ نہیں کہ اس کے اندر سے داخل ہو. فرمایا ایک چھوٹا سا کھالا پانی کا وہ وہاں سے آ رہا تھا. کہتے میں نے اپنے وجود کو ایسے سمیٹ لیا کما یحتفظ الثعلب, اس طرح کی لومڑی کا وجود بالکل چھوٹا سا ہو جاتا ہے, وہ اپنے آپ کو سمیٹ لیتی ہے. یہ الفاظ میرے نہیں, سیدنا ابو ہریرہ کے رضی اللہ, سمیٹا ایسے سمیٹ کر میں اس کھالے کے اندر داخل ہو گیا. فرمایا میرا گمان سچ نکلا, اللہ کے نبی وہاں موجود صلی اللہ علیہ وآلہ, آپ وہاں موجود. میں جب پہنچا تو چونکہ آپ تنہائی چاہتے تھے تو پاؤں کی آہٹ سن کر اور مجھے آتا ہوا کہ کوئی آیا ہے بھاگ گئے. ابو ہریرہ ہر وقت جو ہے وہ ٹوہ میں لگے رہتے ہیں کہ پاک نبی سے ملاقات کا موقع ملے, مجھے تلاش کر ہی لیا. کس نے؟ حضرت ابو ہریرہ. وہ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ تھا. ابو ہریرہ ہو؟ کہ جی میں ابو ہریرہ ہوں رضی اللہ ہو. مجھے آپ بتائیں کیا ان کی ملاقاتیں, کیا ان کی گفتگو, کیا محبتیں, کیا لقاء ہے, کیا دیدار ہے, نبی کا دیدار ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کہیں میں حج کر کے آیا ہوں, کعبہ دیکھ کے آیا ہوں, بابرکت ہے آپ کی آنکھیں. آپ کہیں میں روزہ دیکھ کے آیا ہوں, آپ کی آنکھیں بابرکت ہیں, لیکن میں مجبور ہوں جتنی بھی کسی کی آنکھ بابرکت ہو صحابہ کی آنکھوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ براہ راست محمد کے چہرے کو تک تک کے دیکھا ہے. یہ وہ ہستیاں ہیں, اس لیے ہم مجبور ہیں, ہم ان کو دل دے بیٹھے ہیں. ان کو ابو بکر کو ہم دل دے بیٹھے ہیں. اگر میں ایک اور لفظ بولوں تو آپ ذرا سمجھدار بیٹھے ہیں, ہم دل ہار بیٹھے ہیں ان کے لیے, ابو بکر کے لیے, عمر کے لیے, عثمان کے لیے, حیدر کرار کے لیے, حسن و حسین کے لیے, امیر معاویہ کے لیے, اور میری اور آپ کی ماں عائشہ کے لیے رضی اللہ. ہم دل میں عظمت بٹھا بیٹھے ہیں. دنیا کی کوئی طاقت اہل بیت اور صحابہ کی محبت ہمارے دل سے نکال نہیں سکتے. ٹکڑے تو ہو سکتے ہیں, لیکن ختم نبوت, صحابہ, اہل بیت, قرآن, یہ وہ چیزیں ہیں. اولیاء اللہ کی عزت, احترام, یہ ہمیں اپنے بڑوں سے یہ ملی ہے. فرمایا ابو ہریرہ تھا, ابو ہریرہ ہو رضی اللہ تعالیٰ. فرمایا جی میں ابو ہریرہ. فرمایا اچھا ایک کام کرو. آپ نے فوراً فرمایا ایک کام کرو. فرمایا یہ میری جوتیاں ہیں, میں یہیں بیٹھا ہوں, یہ نعلین میری جوتیاں, یہ لے جاؤ, اور جو تمہیں ملے, یعنی جو صحابی ملے, جو مسلمان مومن تمہیں ملے, اس کو جا کے خوشخبری سنا.
اور خوشخبری سناتے ہوئے یہ علامت رکھنا کیونکہ میری کوئی نہ کوئی نشانی تمہارے پاس ہو تاکہ ان کو یقین آ جائے کہ وہیں سے میں آ رہا ہوں اور آپ کا پیغام پہنچا رہا ہوں۔ تو خوشخبری جا کے سنا دو۔ خوشخبری کیا سنانی ہے جی؟ خوشخبری یہ جا کے سنا دو کہ جو پڑھے گا اور عقیدہ رکھے گا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کو جا کے جنت کی خوشخبری سنا۔ اور میری یہ جوتیاں بطور علامت اور نشانیوں کے لے جاؤ، اور جو ملے اس کو کہو کہ محمد نے بشارت دی ہے، خوشخبری دی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں۔ جو بھی توحید کی لا الہ الا اللہ کی گواہی دے اس کو جنت کی بشارت۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے جوتیاں لی بابرکت آپ کی نعلین شریفین، نعلین مبارکین، اور میں چلا خوشخبری دینے کو۔ سب سے پہلا شخص جو مجھے ملا وہ سیدنا عمر بن خطاب تھا رضی اللہ تعالی۔ فرمایا کدھر جا رہے ہے؟ کدھر جا رہے؟ فرمایا خوشخبری دینے کے لیے۔ کس چیز کی خوشخبری؟ فرمایا کہ جو بھی لا الہ الا اللہ کہے گا جنت میں داخل ہوگا۔ اور یہ نبی علیہ السلام نے نشانی کے طور پر نعلین مجھے عطا فرمایا۔ فرمایا حضرت عمر نے ایسے اپنا ہاتھ رکھا میرے سینے پر، پیچھے چلو، پیچھے چلو، خوشخبری سنانے کی، آگے جانے کی میں تمہیں ابھی اجازت نہیں دیتا، ذرا پیچھے چلو نا، پیچھے چلو، حضور کے پاس چلو، دوبارہ مشورہ کرنا ہے آپ علیہ السلام سے، ابھی آگے نہ جاؤ، پیچھے جاؤ۔ حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت عمر مضبوط جسم والے اور میں تو کمزور تھا، کبھی کھانا وقت پہ ملا نہ ملا، حضرت کا ایسے ہاتھ آیا میں نیچے گر گیا، پھر اٹھا، میں سیدھا دوڑ کے حضور کے پیچھے آیا۔ فرمایا ادھر میں دوڑ کے حضور کی طرف جا رہا تھا، میرے قدم پر قدم رکھتے ہوئے حضرت عمر بھی آ رہے، میں پہنچا تو حضرت عمر بھی پہنچ گیا۔ میں نے کہا جی آپ نے فرمایا تھا خوشخبری سناؤ، حضرت عمر نے واپس کر دیا۔ حضرت عمر نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، ان کی گفتگو کا حاصل یہ تھا، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو عمل میں سست ہوتے ہیں، اگر آپ سب کو بشارت سنا دیں گے تو وہ اسی بشارت کو سن کر باقی نیک اعمال میں سستی کریں گے۔ یہ تھا مشورہ کس کا؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو میری گزارش یہ ہے، عرض یہ ہے، اس بشارت کو ابھی عام نہ کیا جائے، ابھی ان کو اعمال میں مزید پکا ہونے دیں، پھر بشارت عام کر دی جائے، میرا ایک مشورہ ہے۔ تو آگے کیا کہا؟ حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ عمر تو نے اس کو واپس نہیں کرنا تھا، ابو ہریرہ کو تو نے اس کو جانے دینا تھا، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا ابو ہریرہ عمر جو کہہ رہا ہے درست کہہ رہا ہے۔ فرمایا ابھی ٹھیک ہے، لوگوں کو اعمال میں پختہ ہونے دو، ابھی ان کو عاقی بننے دو، نماز کا، زکوٰۃ کا، حج کا، عمرے کا، ابھی نیک اعمال میں رسوخ ہو جائے، پختگی ہو جائے۔ کیونکہ لوگوں کی دو قسمیں، جو خاص ہوتے ہیں وہ خوشخبری سن کر اور اعمال میں بڑھتے ہیں، جو عوام ہوتی ہے وہ تھوڑی سی خوشخبری ملے باقی اعمال چھوڑ دیتے ہیں، یہ عوام کا مزاج ہے۔ اس کو دیکھا تو کس نے دیکھا؟ سیدنا عمر بن خطاب نے۔ نبی علیہ السلام نے ان کی رائے کی تائید فرمائی ہے اور حضور تائید فرما رہے ہیں۔ اور کبھی عمر زمین پہ کہتا ہے کہ پردے کا حکم دے، فرمایا اللہ نے تو مجھے پردے کا حکم نہیں دیا، میں کیسے کہوں کہ پردہ کرو؟ جی زمین پہ حضرت عمر یہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ جبریل کو بھیجتا ہے، فرمایا کہ پردے کا حکم دے دے، جیسے عمر کہتا ہے رب کا حکم بھی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔